بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 60A، یہ ہمارا آخری سبق ہے تجوید کا۔ تجوید کے اس میں اہم مصطلحات لیں گے، ٹرمینالوجیز لیں گے تاکہ آپ اس سے غیر مانوس نہ رہیں۔ تجوید کیا ہے؟ اچھا پڑھنا قرآن کو، یعنی مخارج اور صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے، دوسرے اور بقیہ قواعد کا۔ مخارج و صفات بھی اسی کا حصہ ہے قواعد کا۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے، قاعدے کی جمع قواعد ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ صفات الحروف میں جو اہم ہیں ٹرمینالوجیز وہ ہیں استفالہ یعنی پتلا پن یا نیچا یا باریک پن، تفخیم یعنی موٹا کرنا، استعلا اونچا موٹا کرنا، اطباق بہت موٹا اور اونچا کرنا، ہمس کیا ہے یعنی وسپر ہلکی سی آواز آنا جیسے اک اچ، لین کیا ہے نرم آواز سے او ای، قلقلہ زیادہ آواز ہے جیسے اق وغیرہ میں۔ اسی طرح اور بھی صفات ہیں جیسے تکرار، را اور ار اگر آپ کہیں تو اس میں تکرار ہوتی ہے۔ استطالہ یعنی طول دینا، طول کھینچنا، چونکہ داد جو مخرج ہے اس کا ذرا اس کو کہتے ہوئے لمبا تھوڑا سا وقت زیادہ ہوتا ہے جیسے ارض۔ اسی طرح صفیرہ سیٹی کی آواز ہے، از اس اس، اس میں سیٹی کسی۔ تفشی شین میں ہے آواز کا پھیلنا، یاد رکھیے شین کو زبان کی نوک میں زبان کے بیچ سے کرتے ہیں تو اش کریں گے تو آپ آواز پھیلے گی۔ غنہ ناک سے حرکت دینا، دو یعنی ناک سے آواز نکالنا، دو حرکت دینا۔ اللام الجلالہ کہتے ہیں لفظ اللہ کے لام کو۔ لام جو ہے مؤنث ہے، کوئی بھی حرف مؤنث ہے اس لیے جلال نہیں بولیں گے، جلالہ، ٹھیک ہے۔ تفخیم اس میں موٹے پن کو کہتے ہیں اور ترقیق باریک کرنے کو۔ اللام الشمسیہ یعنی شمسی لام اور اللام القمریہ قمری لام، ٹھیک ہے۔ تو شمسی حروف اور قمری حروف اسی کے تحت ہیں۔ را کے بھی 2 قاعدے ہیں، تفخیم یعنی موٹا کرنا، ترقیق باریک کرنا۔ نون الساکینہ، نون مؤنث ہے اس لیے الساکینہ، اور تنوین یعنی ان 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے لیے تنوین ہے۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ 4 قاعدے ہیں۔ اظہار یعنی بتانا، ظاہر کرنا، اخفاء یعنی چھپانا، ادغام یعنی ملانا، اقلاب یعنی بدلنا۔ اور المیم الساکنہ کے بھی اظہار، اخفاء، ادغام، 4 میں سے 3 اس کے بھی ہیں۔ مد کی 2 اہم قسمیں، اصلی یا طبعی اور دوسرے ہے فرعی۔ فرعی میں جو اہم اقسام ہیں متصل یعنی جڑا ہوا، منفصل یعنی الگ، اور لازم۔ الحمدللہ ہم نے تجوید کا بنیادی اور اہم قواعد والا کورس ختم کر لیا۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کا ایک اہم حق ہے۔ دوسرے حقوق ہیں اس کو سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، اس کا کچھ حصہ یاد کرنا تاکہ نمازوں میں پڑھا جا سکے۔ سمجھنے کے لیے آپ ہمارا کورس آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ صرف 20 گھنٹوں میں آپ انشاءاللہ 50% قرآنی الفاظ کو سیکھ لیں گے۔ تو ہم اس کے ساتھ پہلے حصے کو ختم کرتے ہیں، دوسرا حصہ ابھی باقی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. جزاكم الله خير والسلام عليكم.